أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اچھا اب ایمان. یہ یا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا. اور ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دل میں اس کے بعد ڈالی گئی کہ الآن اب ایمان لائے ہو، آخری وقت آ گیا نا، اس لیے اس آخری وقت کا ایمان کسی کا بھی قابل قبول نہیں. جب قیامت کے آثار یہ چیزیں نظر آنے لگیں اور اگلا جہان کھل جائے، جس جہان کے کھلنے اور آنکھوں سے پردہ ہٹ جانے کی وجہ سے کوئی کہتا ہے فرشتے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے مہمان آ گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عالم اسباب سے انقطاع ہو گیا اور عالم بالا سے اس کا رابطہ جڑ گیا. اس موقع پر ایمان قابل قبول نہیں اور کفر بھی قابل قبول نہیں. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اس موقع پہ کوئی آدمی کفر کے جملے بکنے لگے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے مسلمان ہی مانا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا. اور فقہا کہتے ہیں ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں، اس کی توجیہ، اس کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے گناہ گار ہو اور آخرت میں جہنم یہ چیزیں نظر آئیں تو ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اس نے کفر کے جملے کہنے شروع کر دی، حالت بدل گئی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو بڑے عقل مند سمجھدار بڑے لوگ وہاں موجود ہونے چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات کوئی ظاہر ہو جائے تو ایسی بات کوئی پیش آ جائے تو لوگوں سے سرے سے اس کا چرچا کرنا، اس کا کہنا حرام ہے. بالکل نہ بولے، بالکل نہ کہے، بس یہ سمجھے کہ ممکن ہے آخرت کا کوئی ایسا منظر سامنے آ گیا ہو کہ ہوش و حواس گم ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیا، تو بھی بس چپ رہے، اس کا جنازہ مسلمانوں جیسا، یہ سب چیزیں. اسی لیے فقہا اس کو بڑی شدت سے روکتے ہیں. اور یہی حال اس کافر کا بھی ہے، مر رہا ہے، ایمان لے آیا اس لیے کہ آخرت نظر آئی نا، اب گرفت اور فرشتے. اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو نافرمان رہا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو بگاڑ والوں میں رہا، ساری عمر مخالفت رہی. اب عذاب دیکھ کر یقین لایا. اس وقت کا یقین کس کو اعتبار آتا ہے؟ اس پہ زندگی جس چیز پہ گزری اس پہ موت آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ضابطہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کما تحیون تموتون، جس چیز پہ لوگوں زندگی گزارتے ہو اسی پہ مر جاؤ گے، اور جس چیز پہ مرو گے اسی پہ قیامت میں اٹھائے جاؤ. اور اس حدیث کی ذرا سی تشریح یہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے بڑا نیک، بظاہر نماز، روزہ، مسجد، تعمیر، حج، عمرہ، ہر سال 2 3 سفر، لیکن اندر جو من ہوتا ہے نا، اندر کا جو دل ہوتا ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو اللہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہ کرتا ہے ظلم اور لوگوں کی بددعائیں لگتی ہیں. اسی طرح ایسے ایسے گناہ کہ پناہ مانگے اللہ کی انسان ان سے، اور بظاہر بالکل سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر چونکہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے موت پھر اسی پہ آتی ہے جو کچھ اندر ہے. اور اس کے برعکس آدمی ہوتا ہے گناہ گار، بڑا خراب، بہت اس کے اعمال بگڑے ہوئے، اور یہ سارے اعمال کے بگاڑ کے باوجود اس کے دل میں بڑا نرم و نازک دل ہوتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، جھک جاتا ہے. کسی آدمی کو دیکھتا ہے داڑھی ٹوپی، یہ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے اللہ کا. مسجد دیکھتا ہے، احترام، کہیں اسلام کے لیے قربانی ایسی چیز آئی فوراً لپکتا ہے. جتنا بھی گناہ گار ہو مگر اندر دل میں وہ اسلام رہتا ہے، اسی پہ مرتا ہے اور قیامت میں اسی پہ اٹھایا جائے. یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے آدمی یہ بھی غور کرتا رہے
کہ اندر سے خدا کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ کیا کیا چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ چیز کہ اب ایمان لا رہے ہو